الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آج کچھ بہتر طریقے سے سکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے تعوذ و تسمیہ کے فصل و وصل کی وجوہ، اس کی جو وجوہ ہیں وہ آپ نے سیکھی ہیں کہ جب قرآن مجید میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہم کس طریقے سے پڑھیں، شروع صورت میں اعوذ باللہ بسم اللہ کو کس طریقے سے پڑھا جائے، شروع قرأت درمیان صورت میں تعوذ اور تسمیہ کو کس طریقے سے پڑھا جائے، میں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلور کر دیا ہے تاکہ آپ تمامی حضرات اس کو اچھی طریقے سے سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک، اس ٹاپک کو بتانے سے پہلے حضرت سیدنا شیخ برہان الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے طالب علم اپنے تعلیمی امور کو اپنے اساتذہ کے سپرد کر دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ اپنی مراد کو بھی پہنچ جاتے تھے اور اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے طلباء استاد کی رہنمائی کے بغیر مراد کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا ایسے طالب علم نہ تو اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں اور نہ ہی انہیں علم و فقہ سے کوئی آگاہی ہوتی ہے۔ آپ سیکھ رہے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آئے اب کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک۔ آپ کو جب ٹائم ملے فون کر سکتے ہیں، اگر آپ فون نمبر مانگیں گے تو میں فون نمبر اس میں ایڈ کر دوں گا۔ جو مرضی آپ کو پوچھنا ہو تجوید کے تعلق سے، جو باتیں میں نے ابھی تک پڑھائی ہے اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، اس ڈاؤٹ کے تعلق سے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا ہم ٹاپک مخارج کا بیان، مخرج کی جمع مخارج ہے۔ اب مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ جہاں سے حرف نکلتا ہے اس جگہ کو ہم کیا کہیں گے؟ مخرج کہتے ہیں۔ اور جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور تجوید کے اگر خلاف ہو تو اسے لحن کہتے ہیں، یعنی غلطی جسے کہا جائے۔ لحن کی بھی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی، میں نے بتایا ہے اس سے پہلے۔ تو تجوید کو مکمل کرنے کے لیے مخرج کا اور صفت کا جاننا بے حد ضروری ہے، اور جب آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں گے جو اس میں خوبصورتی آئے گی، جو سننے میں جو مزہ آئے گا ایک الگ ہی کیفیت ہوگی۔ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھے گا تجوید کے ساتھ، اور جب بندہ کوئی سنے گا تو کیا ہی مزہ آئے گا۔
یہاں پر ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے، اب کسی نے سوال کر دیا حرف کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اب حرف، اب آپ نے تو کہہ دیا کہ مخرج اسے کہیں گے جہاں سے حرف نکلتا ہے، اس جگہ کو مخرج کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن حرف کسے کہیں گے؟ یہ بھی ایک بات ہے، ایک سوال ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں حرف کسے کہتے ہیں۔ جو انسان کے منہ سے کسی مخرج محقق یا مقدر پر ٹھہرتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ نکلے وہ حرف ہے۔ سمجھ گئے؟ انسان کے منہ سے کسی مخرج محقق یا مقدر پر ٹھہرتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ نکلے وہ حرف ہے۔ ابھی حرف کی دو قسمیں ہیں، اس کو ہم آگے بیان کریں گے، پہلے مخرج کے بارے میں جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ مخارج کے تعلق سے ہے، یعنی مخرج کی جمع، مخارج کا بیان ہے۔ مخارج کی اہمیت، حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کا جاننا ضروری ہے۔ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ، اور مخرج کا اصطلاحی معنی تجوید میں منہ کے وہ حصے جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ اب اس کی تعداد کتنی ہے؟ مخارج کی تعداد 17 ہے، جیسا کہ امام محمد بن محمد جزری شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں، مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر۔ حروف کے مخارج 17 ہیں اس قول پر جس کو پرکھنے والا یعنی محقق اختیار کرتا ہے، یعنی امام خلیل بن احمد فراہیدی نحوی علیہ رحمۃ اللہ تعالی کے قول کے مطابق حروف کے مخارج 17 ہیں۔ اب مخرج کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جیسے حروف کی اپنے قسمیں تو میں نے بیان نہیں کی ابھی، لیکن بیان کروں گا کیونکہ آج میرا ٹاپک مخرج کا ہے۔ اب مخارج کی قسمیں کتنی ہیں؟ مخارج کی 2 قسمیں ہیں، بنیادی طور پر مخارج کی 2 قسمیں ہیں، مخارج محققہ اور مخارج مقدرہ۔ مخارج محققہ کی تعریف، جو مخارج حلق، لسان اور شفتین میں ہوں انہیں مخارج محققہ کہتے ہیں۔ مخارج مقدرہ کی تعریف، وہ مخارج جس کا تعلق لسان اور شفتین سے نہ ہو، جیسے جوف، دہن اور خیشوم، ان کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں۔ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ اصول مخارج کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اب اس کو دیکھ لیں۔ حلق میں کتنے مخرج ہیں؟ 3 مخرج ہیں، اور اس میں حروف کتنے ہیں؟ 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لسان میں کتنے مخرج ہیں؟ 10 مخرج ہیں، حروف اس میں 18 ہیں۔ شفتین میں 2 مخرج ہیں، 4 حروف ہیں۔ جوف دہن، اس میں مخرج نہیں ہے، حروف مدہ ہے۔ خیشوم، اس میں گنہ ہے۔ مخارج محققہ حلقی مخارج، حلق میں 3 مخارج ہیں جسے حلقی مخارج کہا جاتا ہے، اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق۔ پہلا مخرج اقصائے حلق، حلق کا وہ آخری حصہ جو سینے کی طرف سے ہے، اس سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ دوسرا مخرج وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے عین ہا ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا مخرج ادنائے حلق، حلق کا وہ ابتدائی حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔
حلق کے 6 حروف ہیں آئمہ لقا، حمزہ ہا و عین ہا و غین خا، اس کو یاد کر لیں آپ۔ بس آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے، آگے بہت ساری باتیں ہیں، اس کو اور بتائیں گے، کیونکہ زیادہ آپ کا وقت لینا مناسب نہیں ہے، زیادہ آپ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، تو زیادہ جب سنتے نہیں ہیں تو ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ جو ہیں جتنا بتایا جائے اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اگر اپنے موبائل کو لے کر کے یہ تمنا رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں موبائل کے ذریعے ہی قرآن سیکھوں گا، تو بہت آسان طریقے سے آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ کوشش کرتے رہیں، سنتے رہیں، لکھتے رہیں اور بار بار سنتے رہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کس حرف کا مخرج کہاں سے ہے۔ اب میں 6 حروف جو میں نے بتایا ہے اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو دھیان سے سنیں کہ کس طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ اب میں نے تو جگہ بتا دی ہیں، اقصی حلق یعنی حلق کا وہ آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ہا، حمزہ ہا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مخرج وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے عین ہا، عین ہا، عین ہا، ٹھیک ہے، ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا مخرج ادنائے حلق، حلق کا وہ ابتدائی حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین خا، غین خا، غین خا، یہ دونوں پر پڑیں گے، غین خا ادا ہوتے ہیں۔ چلیے اس کا میں شارٹ بھی بنا دوں گا تاکہ آپ کو اور آسانی ہو، جو مخرج کے ایک ایک حرف یا دو حرف کا میں شارٹ ویڈیو بنا کر کے ڈال دوں گا۔ اگر آپ کمنٹ کریں گے تو کمنٹ کریں یار، کمنٹ کرتے نہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، خوش رکھیں، آباد رکھیں، اور قرآن مجید کو سیکھنے کا آپ کے اندر اللہ جذبہ پیدا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔